سورہ آل عمران آیت نمبر 117۔ ترجمہ و تشریح، حوالہ تفسیر تیسر القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلو، مثال، ما جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی میں ہذہ اس حیاتی زندگی دنیا کمثلی ایسے جیسے ریحٍ ہوا، فیہا اس میں سرٌ پالا یعنی ٹھنڈ، اصابت وہ جا لگے ہرسا کھیتی، قوم ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانیں اپنی، فاہلکت پھر اس کو ہلاک کر دے، وما ظلمہم اور ظلم نہیں کیا ان پر اللہ تعالی، ولیکن بلکہ انفسہم اپنی جانیں، یظلمون وہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ، خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا وہ عالم آخرت میں کاٹے گا، مگر دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کی بارآوری کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو کھیتی کبھی بارآور نہ ہوگی، اور وہ شرائط ہیں: اللہ اور روز آخرت پر ایمان، خلوص نیت یعنی اس میں ریاکاری کا شعبہ تک نہ ہو، اور جو کام کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور تیسری اتباع کتاب و سنت یعنی وہ کام یا صدقہ و خیرات جو شریعت کی بتلائی ہوئی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ اس میں اگر کوئی چیز بھی مفقود ہوگی تو آخرت میں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس آیت میں جن کافروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان میں یہ تینوں شرائط ہی مفقود ہوتی ہیں۔ کافر تو وہ کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یہاں اگر اپنے خیال کے مطابق ایمان رکھتے بھی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اور چونکہ ان کا روز آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو بھی خرچ کریں گے وہ محض نمائش اور واہ واہ کے لیے کریں گے، اور شریعت محمدیہ کی ہدایت کی اتباع کا یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آخرت میں بھلا انہیں ایسے اعمال کا کیا بدلہ مل سکتا ہے؟ ان کے نیک اعمال کی کھیتی کو ان کے کفر کے قہر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو اب آخرت میں انہیں کیا بدلہ ملے گا؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد و آل محمد۔